الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج نواں پارہ ہے۔ 8ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالی نے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اسی واقعے کا کچھ حصہ 9ویں پارے کے شروع میں ہے۔ جب شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو شعیب علیہ السلام کے زمانہ میں جو دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، سردار لوگ تھے، قرآن نے یہاں ان کو متکبر کہا کہ وہ تکبر کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، کہا تم اور تمہارے اوپر ایمان لانے والے اگر تم کافر ہوتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم کافر نہیں ہوتے تو پھر ہم تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام کو اس وقت کے متکبر سرداروں نے دھمکی دی۔ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس کا یقین اور ایمان کامل ہوتا ہے، اور اللہ اپنے نبیوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا جو تم نے کرنا ہے نا کر لو، مجھے تو جو کام اللہ نے دے کر بھیجا ہے میرا وہی کام ہے، میں تو تم سے کہوں گا ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، اگر تم نے ہمیں نکالنا ہے تو نکال کے دیکھ لو، ہمارا تو اللہ پر بھروسہ ہے، ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ ہی ہماری مدد کریں گے۔ چنانچہ پھر یہی ہوا کہ اللہ کا ان پر عذاب آیا، اللہ نے زلزلے کا عذاب بھیجا، ان کے کلیجے پھٹ گئے، اندھے منہ گرے اور مر گئے۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہمارا دستور یہی ہے کہ ہم کبھی لوگوں کو نعمتیں دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ ہمارا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ کبھی ہم تھوڑی سی مصیبت دے کر بھی اس کو آزماتے ہیں کہ یہ مصیبت میں ہماری طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم پھر ڈھیل بھی دیتے ہیں، دنیا میں مہلت بھی دیتے ہیں، اگر انسان سنبھل جائے اللہ کو بنا لے تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ آخر میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ جتنی قومیں گزری اللہ نے ان سب کو مہلت دی تھی، سب کو ڈھیل دی تھی، سب کو وقت دیا تھا، سب کو نعمتیں دی تھی، لیکن ان قوموں نے اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے بھی اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر آخر میں اللہ کا عذاب آیا اور یہ ساری قومیں ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ اپنا عذاب فوراً نہیں بھیجتے کسی پر بھی، اللہ مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ میری طرف واپس آ جائے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے، شاید انسان ایمان لے آئے۔ اللہ مہلت اور وقت دیتے ہیں، جب انسان بالکل ہی اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو، فرعون سے کہو۔ فرعون بھی بڑا متکبر تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، اور تکبر میرے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، تکبر میرے اللہ کی چادر ہے، تکبر کسی اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ جو بھی تکبر کرے گا میرے نبی نے فرمایا اس کا انجام یہی ہوگا کہ وہ ذلیل ہوگا۔ اگر قرآن اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جن لوگوں نے بھی تکبر کیا ان کا انجام رسوائی ہوا ہے۔ تو فرعون کے بعد بھی بڑا تکبر تھا، کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اسے سمجھاؤ کہ تو خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جو اوپر ہے، اس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو سمجھایا، اس نے کہا اچھا تو اللہ کا نبی بن کے آیا ہے، پھر کوئی نشانی دکھا، معجزہ دکھا، پتہ چلے کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دو بڑے معجزے دیے تھے، یہاں اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل کے نیچے ڈالتے تھے، پھر باہر نکالتے تھے تو اتنا روشن ہوتا تھا ہاتھ کے پورا ماحول روشن ہو جاتا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا۔ اور دوسرا معجزہ یہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، عصا، وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام جب بھی زمین پر ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتی تھی۔ تو فرعون نے کہا بھئی کوئی نشانی دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا تو وہ تو سانپ بن گیا بڑا سارا۔ تو روایات میں آتا ہے فرعون اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اٹھ کر بھاگا کہ یہ سانپ کہاں سے آ گئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تھا، دوبارہ ڈنڈا بن گیا، عصا بن گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو لاٹھی سانپ بن گئی ہے تو اس نے کہا یہ موسیٰ جادوگر ہے، یہ اس نے جادو کیا ہے، جادو کی وجہ سے یہ جو اس کی لاٹھی ہے نا وہ سانپ بن گئی ہے۔ اس نے جتنے اس دور کے بڑے بڑے جادوگر تھے نا سب کو جمع کیا، اور کم از کم یہ 900 تھے اور زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ کی تعداد آئی ہے کہ 3 لاکھ جادوگروں کو اس نے جمع کیا، اور جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس طرح ایک آدمی آیا ہے موسیٰ، اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی تو لاٹھی بھی سانپ بن جاتی ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم مقابلہ کریں تو ہمیں کیا ملے گا بدلے میں؟ فرعون نے کہا میں تمہیں خاص درباری بنا دوں گا، مشیر بنا دوں گا، تمہیں وزیر بنا دوں گا، بڑی بڑی وزارتیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ٹائم فکس ہو گیا، ایک میدان مقرر ہو گیا کہ اس جگہ جادو کا مظاہرہ کرنا ہے۔ چنانچہ وہ سارے جادوگر آ گئے، ان کے جو جادو کا سامان تھا 300 اونٹوں پر لاد کر لائے تھے، اتنا سارا سامان تھا جادو کا، رسیاں تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ وہ آگے، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کرو اپنا جادو ظاہر کرو۔ انہوں نے اپنی رسیاں مسیاں جو تھی میدان میں ڈالی، وہ چھوٹی چھوٹی سانپ بن کے جادو کا اثر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں اپنا عصا ڈالا، وہ بڑا سارا سانپ بن گیا اور ان سب کو نگل گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا سانپ بنا اور سب کو نگل گیا، تو جادوگر تو بڑے تھے، جادو کا فن سمجھتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کا عصا تو ہمارے سب جادو کو نگل گیا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے۔ یہ ہم تو جادو جانتے ہیں، جادو میں تو اتنی طاقت نہیں ہے، یہ موسیٰ باقی اللہ کا نبی ہے۔ تو وہ جتنے جادوگر تھے انہوں نے اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ بلایا تو ان کو میں نے تھا اور یہ تو موسیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو ان کو بڑی دھمکی دی، کہا کہ بلایا تو میں نے تم کو تھا، تم تو موسیٰ پہ ایمان لائے، اب اگر تم کافر ہوتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر نہ میں تمہیں مروا دوں گا، یوں کروا دوں گا۔ انہوں نے کہا فقط ایمان تک آج جو مرضی آئے کر لے، ہم تو موسیٰ پہ ایمان لا چکے ہیں، ہم اب ایمان نہیں چھوڑ سکتے، اپنے ایمان پر ڈٹ گئے۔ پھر یہ جو فرعونی تھے یہ ایمان نہ لائے، فرعون کا جو خاندان تھا اور فرعون خود بھی ایمان نہ لایا، تو پھر اللہ نے ان پر 5 طرح کے عذاب بھیجے فرعونیوں پر، اور یہ عذاب بھی اس لیے تھے تاکہ یہ اللہ کی طرف آ جائیں، ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں۔ یا اللہ نے 5 عذابوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا عذاب یہ ہے کہ اللہ نے ان پر پانی کا طوفان بھیجا، جو پانی کا طوفان بھیجا اور یہ مرنے لگے، اور یہ عذاب ایک ہفتہ پورا ان پر رہا، 1 ہفتہ پانی کا طوفان ان پر رہا۔ جب یہ مرنے لگے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہتے ہیں اللہ سے دعا کر دو یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، عذاب ٹل گیا۔ جب عذاب ٹل گیا پھر یہ مکر گئے، کہا ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ نے 3 ہفتوں کی مہلت دی، 3 ہفتوں کے بعد پھر اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب۔ ٹڈیوں کا عذاب ان پر آیا کہ ان کے گھروں میں ٹڈیاں، ان کے
محلے میں ٹڈیاں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ ٹڈی بن جاتا ہے، پانی پینے لگتے ہیں تو پانی ٹڈی بن جاتا ہے، ان کے کپڑوں میں ٹڈیاں۔ جب یہ تنگ ہوئے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، یہ ظالم پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ نے پھر ان پر تیسرا عذاب جوؤں کا بھیجا۔ یہ جو سر میں جوئیں ہوتی ہیں ان کا عذاب آیا، ہر چیز میں جوئیں، بستروں میں جوئیں، کھانے میں جوئیں، پانی میں جوئیں، ہر چیز میں جوئیں ہی جوئیں۔ کھانا ان کا جوئیں بن جاتا تھا، پانی جوئیں بن جاتا تھا، بستر میں جوئیں۔ جب یہ تنگ ہوئے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، اللہ سے دعا کر دو یہ عذاب ٹل جائے، ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، عذاب ٹل گیا، یہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ نے پھر مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، مینڈک ہی مینڈک، بستر پہ مینڈک، کھانا کھانے کے لیے اٹھاتے تو مینڈک بن جاتا ہے، پانی پینے کے لیے اٹھاتے تو مینڈک بن جاتے ہیں، ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا کر دو عذاب ٹل جائے، ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، یہ ظالم پھر بھی ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ نے پانچواں عذاب ان پر خون کا بھیجا۔ یہ پانی پینے لگتے تھے تو پانی خون بن جاتا تھا، کھانا کھانے لگتے تھے تو کھانا خون بن جاتا تھا، بستر پہ لیٹنے لگتے تھے سارا خون ہی خون ہوتا تھا۔ تو اللہ نے پر خون کا عذاب بھیجا۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ سے دعا کر دو وہ ایمان لائیں گے۔ اندازہ تو لگاؤ کتنے ظالم لوگ تھے، کتنی دفعہ اللہ کا عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ٹل گئے، ظالم پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ پھر جب آخر میں ایمان نہیں لائے، پھر آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکلو۔ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، آگے دریائے نیل آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے 12 راستے بنا دیے سمندر سے، وہ تو نکل گئے۔ جب فرعون پیچھے سے آیا، فرعون کی قوم آئی، تو بالآخر اللہ نے فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ تو اللہ نے اتنی مہلت دی، جب اتنی مہلت کے باوجود ایمان نہ لائے تو پھر اللہ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ جب فرعونی غرق ہو گئے، بنی اسرائیلی بچ گئے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب وہ کہنے لگے اب ہمیں کوئی کتاب دو، ہمیں شریعت دو، ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ کوئی کتاب دو، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کوہ طور پہاڑ ہے، اس پہاڑ پہ آ جاؤ، 40 دن روزے بھی رکھو، وہاں پر اعتکاف بھی کرو تو ہم کتاب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں کوہ طور پہ گئے، 40 دن روزے بھی رکھے، اعتکاف بھی کیا، تو پھر اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ تورات لے کر آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے، ان کو کہا کہ لوگوں کا خیال رکھنا، ان کی دینی رہنمائی کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، پیچھے ایک آدمی تھا سامری، انہوں نے اس نے ان سب لوگوں سے زیور جمع کیے، کہا جو تمہارے پاس زیور ہے نا وہ سارے جمع کرو۔ جب سارے زیور جمع ہو گئے نا، اس نے زیور کو پگھلایا۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام وہاں آئے تھے بحر کلثوم کے ساتھ، تو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں جہاں پر لگے تھے، یہ جادوگر تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس مٹی میں حیات ہے، زندگی ہے، اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی تھی جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے۔ اب جب اس نے سارے زیور پگھلائے، اس کا بچڑا بنایا، بچڑا بنا کر مٹی اس میں ڈالی، اس میں حیات تھی، تو وہ گائے کی طرح آوازیں نکالنے لگا بچڑا۔ تو اس سامری نے سب لوگوں سے کہا تمہارا خدا تو یہ ہے۔ اس ظالم سامری نے بہت سارے لوگوں کو اس بچڑے کی عبادت پر لگا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیچھے قوم کا یہ حال ہوا، ان میں سے اکثر بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے تو بھائی پر بھی ناراض ہوئے، تو وہ کہنے لگے میں نے تو ان کو سمجھایا تھا، یہ خود بچڑے کی عبادت پر لگ گئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم کس کام پہ لگ گئے ہو، گائے کی عبادت کر رہے ہو، عبادت تو اللہ کی کرنی تھی، تم گائے کی کر رہے ہو۔ جیسے ہندو گائے کو مقدس سمجھتے ہیں، اب بھی ہندو جو ہے وہ گائے کو پوجتے ہیں، گائے کو مقدس سمجھتے ہیں، اور تو اور گائے کا پیشاب بھی پیتے ہیں ظالم، اور یہ دین ہے، اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہاں سے چلی ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظالمو، تم عبادت تو خدا کی کرنی تھی، تم گائے کی کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے توبہ کرو۔ اچھا ہماری توبہ تو بڑی آسان ہے، اللہ کا کرم ہے، بندہ اللہ کے سامنے سچے دل سے کہہ دینا اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان کی بڑی سخت توبہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا توبہ کرو۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہو تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ان کی جانیں کٹی، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔
یہ اور بات ہے، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، لیکن ایک دفعہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، پھر جا کر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو یہ واقعہ یہاں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا، تو اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے لیے نبی بھی بھیجتے ہیں، کتابیں بھی بھیجتے ہیں، ہم مہلت بھی دیتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، پھر بھی جو ایمان نہ لائے، ہماری طرف رجوع نہ کرے، تو پھر دنیا میں بھی ان پر ہمارا عذاب آتا ہے، اور اگر دنیا میں عذاب نہ بھی آئے تو آخرت میں تو پھر عذاب ہی عذاب ہے، جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی اللہ نے صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک صفات یہ ہے کہ ہمارے نبی رسول ہے، ایک صفت یہ ہے کہ ہمارے نبی نبی ہیں۔ دیکھیں رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے نا، اس کے پاس نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں ہوتی۔ وہ نبی جو ہوتا ہے وہ پچھلے نبی کے دین کو نافذ کرتا ہے، پچھلے نبی کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے اسے اللہ نئی شریعت بھی دیتے ہیں، نئی کتاب بھی دیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کی دونوں صفتیں، ہمارے نبی نبی بھی ہیں، ہمارے نبی رسول بھی ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ نے نئی شریعت بھی دی ہے اور نئی کتاب بھی دی ہے، جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی ایک صفت یہاں بیان کی، امی۔ امی، ویسے امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے، امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی جو صفت امی ہے، اس کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے۔ اب نبی کو ان پڑھ کہنا نبی کی توہین ہے، گستاخی ہے۔ اس امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں حضور کا استاد کوئی نہیں ہے، دنیا میں حضور نے کسی سے نہیں پڑھا، دنیا میں حضور کا کوئی استاد نہیں ہے، بلکہ حضور کو اللہ نے براہ راست اپنی طرف سے علم عطا فرمایا۔ یہ مطلب ہے امی کا۔ وگرنہ حضور کے پاس علم، تو ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے اپنے بعد کائنات میں سب سے زیادہ علم ہمارے نبی کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ آپ کا تذکرہ پچھلی ساری کتابوں میں تھا۔ اللہ نے پہلے جتنی کتابیں اتاری ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحیفے ہیں، اور سب کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ آگے یہ بھی فرمایا، ہمارے نبی کی صفت بیان کی کہ پہلے جو نبی آتے تھے نا، وہ خاص لوگوں کے نبی ہوتے تھے۔ ایک نبی آتا تھا وہ خاص علاقے کا نبی ہوتا تھا، دوسرا نبی آتا تھا وہ دوسرے علاقے کا نبی ہوتا تھا، کوئی نبی آتا تھا ایک قوم کا نبی ہوتا تھا، دوسرا نبی آتا تھا وہ دوسری قوم کا نبی ہوتا تھا، اور وہ پھر نبی چلا جاتا تھا، اس کے بعد پھر دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ بسا اوقات ایک وقت میں کئی نبی بھی آتے تھے، ہر علاقے کا اپنا نبی ہوتا تھا۔ لیکن جب ہمارے نبی آئے تو پوری انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے۔ حضور قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے۔ حضور کسی قوم کے نبی نہیں ہیں، کسی قبیلے کے نبی نہیں ہیں، کسی علاقے کے نبی نہیں ہیں، بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے اللہ نے حضور کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور حضور آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ اب قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضور کو اپنا نبی مانے، حضور کا کلمہ پڑھے، حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو کامیاب ہوگا۔ جو حضور کا، ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھے گا، ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانے گا، ہمارے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بلب بن باورا، ایک شخص تھا بلب بن باورا، بڑا نیک آدمی تھا، اللہ کا ولی تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں، اور مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، جو بھی دعا کرتا تھا اللہ قبول کر لیتے تھے۔ بلب بن باورا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک قوم سے تم نے جنگ کرنی ہے، قوم جبارین سے۔ اب جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ موسیٰ، وہ کافر تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ لوگ اس بلب بن باورا ولی کے پاس آئے اور کہنے لگے تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو۔ تو یہ کہنے لگا تمہاری عقل ٹھیک ہے، میں نبی کے خلاف بد دعا کروں، میری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ بہرحال یہ تو نہ مانا، پھر انہوں نے کہا ایسے نہیں مانے گا، اس کو رشوت دینی چاہیے۔ انہوں نے زیور جمع کیے، زیور جمع کر کے اس کی بیگم کے پاس پہنچا دیے، اور اس کو کہہ دیا بلب بن باورا سے کہو موسیٰ کے خلاف دعا کرے، بد دعا کرے۔ جب زیور اس کی بیگم کے پاس پہنچے
گھر آیا، بیگم نے کہا بس موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنی ہے، مجبور ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے بد دعا شروع کی، لیکن دعا اس کی الٹی ہو گئی۔ یہ بد دعا موسیٰ کے لیے کرتا تھا، بد دعا اس کی اپنے لیے نکلتی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرتا تھا، بد دعا اس قوم کے لیے نکلتی تھی جس نے اس کو کہا تھا کہ تم بد دعا کرو۔ بہرحال یہ گمراہ ہو گیا، نبی کے خلاف آ گیا۔ اللہ کتنا ولی تھا، نیک تھا، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آ گیا، اللہ نے یہاں فرمایا کتے کی طرح ہو گیا، کتے کی طرح۔ یعنی جس طرح کتے میں ہرس ہوتی ہے، یہ بھی مال کے ہرس میں اتنا اندھا ہو گیا کہ نبی کے خلاف نکل آیا۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آدمی کی زندگی بڑی اچھی گزری ہوتی ہے، نیک ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ ہدایت چھین لے تو گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی آدمی مسلمان رہتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں موت تک ایمان پر قائم رکھ اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے ہم سے اللہ ایمان چھین لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی یہاں پر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے کہ دیکھو نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہ نفع ہے، نہ نقصان ہے، نہ عزت ہے، نہ ذلت ہے، اور غیب کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ آگے قرآن کریم کے آداب بیان کیے، فرمایا جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو نا اس کو توجہ سے سنا کرو۔ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت شور نہ مچایا کرو، یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اختیار کیا کرو اور قرآن کریم توجہ سے سنا کرو۔ اور اسی آیت سے علماء نے کہا ہے کہ جب نماز میں بھی امام قرات کر رہا ہو تو پیچھے مقتدی کو خاموشی اختیار کر کے امام کی قرات سننی چاہیے۔ اس صورت کے آخر میں نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو لوگ ستاتے ہیں نا، کافر آپ کو تنگ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ ان سے درگزر کر دیں، آپ ان کو معاف کر دیں۔ تو آخر میں درگزر کرنے کا حکم ہے، معاف کرنے کا حکم ہے، اور جاہلوں سے دور رہنے کا حکم ہے کہ جو جاہل لوگ ہیں آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے تو آپ ان سے دور ہی رہیں۔ باقی اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کوئی بات نہیں، بابو آپ اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیں، آپ ان سے درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ یہ معاف کرنے کی صفت بھی اعلیٰ صفت ہے، اگر انسان معاف کر دے تو قیامت کے دن نبی نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے بھی معاف فرما دیں گے۔ اس لیے معاف کرنے کی صفت بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ آگے سورہ انفال شروع ہو رہی ہے، اس کی دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ انفال یہ بھی مدنی سورت ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد مال کو کہتے ہیں، ویسے اس سے مراد مال غنیمت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کی 75 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر جہاد کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیں وضاحت کر دوں، مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جب مسلمان کافروں سے لڑتے ہیں، مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہوتی ہے اور کافر ہار جاتے ہیں، مسلمان جیت جاتے ہیں۔ جب کافر ہارتے ہیں نا پھر میدان سے بھاگ جاتے ہیں، اپنا سامان بھی چھوڑ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ان کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے۔ جب کافر ہار جاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، اپنا سامان چھوڑ جاتے ہیں، وہ سامان پھر مسلمانوں کا ہوتا ہے، مجاہدین کا ہوتا ہے، اور پھر وہ سامان مجاہدین آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو جب کافر جنگ ہار جائیں، بھاگ جائیں اور جو مال چھوڑ کر جائیں اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو وہ جو لوگ مسلمان جہاد کرنے گئے ہوئے تھے وہ مال ان میں تقسیم ہوگا۔ تو اللہ نے یہاں پر یہی مال غنیمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب تک نبی علیہ السلام زندہ تھے، دنیا میں حیات تھے، تو نبی علیہ السلام کو اختیار ہوتا تھا کہ مال غنیمت جہاں مرضی آئے خرچ کریں۔ جب حضور دنیا سے چلے گئے تو حضور نے مال غنیمت کے احکام بیان کر دیے ہیں کہ مال غنیمت کہاں کہاں پر خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ صفتیں بیان کی ہیں کہ ایمان والوں کے اندر کون کون سی صفتیں ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ ایمان والوں کے اندر خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اذا ذکرت اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا ایمان والوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا تو انسان گناہوں سے بچے گا۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا نہ میں نے مرنا ہے، اللہ کو حساب دے رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کی زندگی گناہوں والی ہوگی۔ اس لیے فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان والوں کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے۔
دوسری صفت یہ بیان کی، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے جب ایمان والوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کی نشانی یہی ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، دین کی باتیں ہو تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے، ایمان والے اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر جنگ میں کامیابی کے اصول بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے، حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو، سلامتی مانگا کرو، یہ نہ مانگا کرو کہ ہماری دشمن سے جنگ ہو یا ہمارا دشمن سے سامنا ہو، یہ مانگا نہ کرو اللہ سے۔ اللہ سے مانگی عافیت کرو، ہمیشہ سلامتی مانگی کرو۔ لیکن اگر کبھی تمہاری کافروں سے جنگ ہو جائے، دشمن کا مقابلہ ہو جائے، پھر بھاگو نہیں، پھر جم کر دشمن کا مقابلہ کرو، پھر جم کر کافروں سے جنگ کرو، پھر میدان چھوڑ کر بھاگو نہیں۔ یہاں پہ اللہ یہ فرما رہے ہیں اگر تمہارے دشمنوں سے جنگ ہو جائے پھر پیٹ پھیر کر بھاگو نہیں، پھر جم کر کافروں سے لڑو۔ اگر واپس لوٹ آؤ گے تو غازی ہوگے، اور اگر دنیا سے چلے جاؤ گے تو اللہ شہادت کا ثواب عطا فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں پکارے تو ان کی پکار پر لبیک کہو، اور اسی طرح اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرو، آپس میں جھگڑے اور اختلافات نہ کرو، بالخصوص جنگ کے موقع پر آپس میں اختلافات، آگے پیچھے بھی زندگی میں یہی حکم ہے کہ آپس میں جھگڑے نہ کرو، اختلافات نہ کرو۔ جہاں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اور جنگ میں بالخصوص، یا تبلیغی جماعت میں جا رہے ہیں وہاں بالخصوص اگر آپس میں یہ اختلاف کریں گے تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ جب آپس میں جھگڑے کریں گے تو یہی کہا کہ جنگ میں آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہو، اس سے اللہ کی مدد آئے گی۔ اور آخر میں فرمایا تقویٰ کی زندگی اختیار کرو، تقویٰ سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ جس میدان میں بھی جاؤ گے اگر زندگی میں تقویٰ ہوگا، خدا کا خوف ہوگا، تو جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی مدد آئے گی۔ آخر میں کافروں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو، پوری دنیا کے کافروں کو اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو کفر سے باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، سلامتی پا جاؤ گے، اور اگر کافر ہی رہو گے تو پھر دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ پوری دنیا کے کافروں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ۔